میں نکاح نہیں کر سکتی، میں ابھی عدت میں ہوں۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص غصے کی انتہا پہ تھا۔ صرف نکاح کے بعد دی جانے والی طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ نکاح ابھی ہوگا اور جرگے کے سامنے ہوگا۔ میں اپنے قبیلے کی موت کے خون بہا پہ اس لڑکی کو ونی کے طور پہ نکاح کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر سرمد پہ ڈالی جو نظریں جھکا گیا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ محبت کی مجھے یہ قیمت دینی پڑے گی۔ کچھ دیر پہلے تک سرمد میرا سب کچھ تھا، میرا محرم، میری محبت، میرا منکوہ، مگر اب میرے لیے غیر محرم بن گیا تھا۔ آج تک محبت کی ایسی قیمت کسی نے نہیں چکائی ہوگی جیسی میں چکانے جا رہی تھی۔ سامنے سرپنچ کے ساتھ 4 بڑے بزرگ بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواں بھی آ گیا۔ میں رونے لگی۔ سرمد، خدا کے لیے مجھے اس شخص کے حوالے مت کرو، مجھے بے شک جان سے مار دو، مگر وہ وہاں سے روتے ہوئے چلا گیا۔ علیزے بنت شمشاد احمد، تمہارا نکاح سردار تابش سے 5000 حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، تمہیں قبول ہے؟ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ تابش نے مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی، چپ کیوں ہو؟ تمہارا شوہر اپنی جان بخشی کے لیے تمہیں ونی کر گیا ہے، ورنہ مجھے خون کا بدلہ خون ہی چاہیے تھا، اس لیے مجھے رو دھو کے مت دکھاؤ۔ میں نے روتے ہوئے ایجاب و قبول کیا، اس کے بعد سائن کر دیے، کیونکہ میں نے 10 جماعتیں پاس کی تھیں۔ نکاح ہوتے ہی سردار تابش نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا۔ جیسے ہی میں جیپ کی سیٹ پہ بیٹھی تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ کہا تھا نا تم سے، 1 ہفتے میں تمہیں اپنے ساتھ اگر حویلی نہ لے کے گیا تو سردار تابش نام نہیں ہے میرا، اور جس محرم سے تم مجھے ڈرا رہی ہو وہ خود تمہیں سب کے سامنے چھوڑ کے جائے گا۔ اس کی بات سے میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ میرا جی چاہا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ علیزے، تجھے پتا ہے بڑے سردار کا بیٹا باہر سے پڑھ کے آ گیا ہے، دیکھنے میں بڑا سونا گبرو جوان ہے۔ ہم سب لڑکیاں باغ میں جھولا جھول رہی تھیں جب میرے پیچھے مجھے جھولا جھلاتے ہوئے میری سہیلی نوشین نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا اچھا ہوگا گھبرو جوان، میرے سرمد سے زیادہ سونا پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ سرمد میرے تایا کا بیٹا تھا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے نانا نانی میری والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن مجھے نہیں لے کے گئے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور یہ بچی ہماری بیٹی کی شادی میں رکاوٹ بنے گی۔ اس وقت تایا ابا اور تائی امی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تایا ابا کے 2 بیٹے تھے، بڑا سرمد تھا اور چھوٹا اشرف، اور میری عمر اشرف کے برابر ہی تھی، لیکن پھر بھی تائی اماں نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ جب میں نے ہوش سنبھالی تو پتہ چلا کہ جسے میں امی امی کہتی تھی وہ میری تائی اماں تھی۔ بہرحال اپنی ہر ضرورت کے وقت مجھے سرمد یاد آتا تھا۔ میں ہر کام اس سے ہی کہتی تھی اور میری ہر بات پہ وہ مسکراتا رہتا تھا۔ جب میں 8ویں جماعت میں آئی تو مجھے اس کی ہر وقت کی مسکراہٹ سے چڑ سی ہونے لگی۔ یہ کیا تم میری ہر بات پہ دانت نکالتے رہتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تب تک میرے دل کا آئینہ بالکل صاف تھا۔ کہنے لگا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ میں تمہارا کیا لگنے والا ہوں تو تم بھی یوں ہی مسکراؤ گی۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے، کمر پہ ہاتھ رکھا۔ ایسے بھی کیا بن جاؤ گے تم؟ کہنے لگا تمہارا ہونے والا شوہر۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ سر پھاڑ دوں گی تمہارا، شرم نہیں آتی ایسے گندی باتیں کرتے ہوئے؟ بتاؤں تائی اماں کو میں؟ یہ کہہ کے جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ تمہاری تائی اماں بھی تم سے یہی کہیں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تائی اماں کے پاس چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سرمد کیا کہہ رہا تھا؟ تائی اماں اس وقت روٹیاں بنا رہی تھیں۔ کہنے لگیں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے وہ میرا شوہر بنے گا۔ تائی اماں مسکرانے لگی، کہنے لگیں ٹھیک ہی کہتا ہے، میں نے تجھے کسی غیر کے گھر تھوڑی جانے دینا ہے، تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے میری سرمد کی بیوی بن کے رہو گی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھی اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں میں خواب سجانے کا دل چاہتا ہے۔ میں نے بھی سرمد کے نام کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے شروع کر دیے۔ وہ میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ جب بھی بازار جاتا میرے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کے آتا، کبھی پاؤں میں پہننے کے لیے پازیب لاتا۔ وہ میرے تایا ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا۔ بہرحال میں 10ویں جماعت میں تھی جب میرا نکاح تائی اماں نے سرمد کے ساتھ کروا دیا، لیکن رخصتی 2 سال کے بعد تھی۔ اکثر میں اسے کھیتوں میں کھانا دینے بھی چلی جاتی تھی اور وہ مجھے گھور گھور کے دیکھتا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟
نظر نہیں آ رہا کتنے کسان کام کر رہے ہیں اور تم یہاں آنکھوں میں کاجل بھر کے منہ اٹھا کے آ جاتی ہو؟ میں نے کہا تو میں تو اپنے سرمد کے لیے اپنے ہاتھوں سے دیسی گھی کے پراٹھے اور ساگ بنا کے لائی ہوں۔ کہنے لگا علیزے مت آیا کرو یہاں پہ، جب دوسرے نوجوان تمہیں دیکھتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا سب جلتے ہیں تم سے، تم اجازت دو تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ میری بات پہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا لو جی، اب اپنے شوہر سے بھی شرم کروں گی تو پھر محبت کس سے کروں گی؟ میری بات پہ کہنے لگا ایسی باتیں مت کیا کرو۔ پھر کہنے لگا یہ نہ ہو میں جلدی رخصتی کروا لوں۔ اس کی بات اور اس کی معنی خیز مسکراہٹ پہ میں ضرور جل بھن جاتی تھی۔ زیادہ فری مت ہوا کرو، میں یوں ہی مذاق کرتی ہوں تم سے۔ کھانا دے کے میں اسے واپس آ جاتی تھی۔ ہماری سیدھی سادی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہی تو چل رہا تھا، جب تک کہ بڑے سردار سائیں کا اکلوتا بیٹا تابش میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ مجھے محبت اپنے شوہر سے ہی تھی۔ بہرحال اس بار میلہ گاؤں کے اندر لگنے کے بجائے گاؤں سے کچھ فاصلے پہ لگایا گیا تھا۔ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی، حالانکہ سرمد نے مجھ سے کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جانا۔ ساتھ میں مجھے 500 کا نوٹ بھی دیا تھا کہ اپنی پسند کی چیزیں لے لینا۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں میلے میں پہنچ گئی۔ عصر کی اذان ہوئی۔ میں نے نوشین سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، واپس جاتے جاتے بھی ہمیں شام ہو جائے گی، اور سرمد نے مجھ سے کہا تھا کہ روشنی میں واپس آنا۔ نوشین کہنے لگی ہمارا تو ابھی یہاں رکنے کا ارادہ ہے، ہم ابھی نہیں جا رہے، تمہیں اگر جلدی ہے تو تم چلی جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلی بار گاؤں سے فاصلے پہ میلہ لگا تھا، اس لیے واپسی کا راستہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کھیتوں کے راستے سے نکل جاتی ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گی۔ حالانکہ آتے وقت بھی ہم لوگ کھیتوں کے راستے سے اور کچھ کچی پکی سڑکوں کے راستے سے ہی آئے تھے، لیکن باتیں کرتے کرتے پہنچ گئے تھے، اس لیے مجھے راستوں کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے اندھیرا بھی جلدی چھا گیا، اور کچھ میں بھول گئی تھی کہ جانا کہاں ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے، لیکن جہاں تک میں پہنچ گئی تھی نہ پیچھے کا راستہ سمجھ میں آ رہا تھا نہ آگے کا، اس لیے میں کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے کچی سڑک پہ آ گئی۔ وہاں پہ میں سیدھا سیدھا چلنے لگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ تو نظر آئے گا۔ اندر ہی اندر میں بہت گھبرا بھی رہی تھی، خوفزدہ بھی تھی، کیونکہ چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے یا پھر کچی سنسان سڑک۔ میرا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا تھا اور رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ تبھی دور مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی تھی۔ گاڑی کی لائٹ جل رہی تھی اور ایک نوجوان گاڑی کا بونٹ کھولے شاید اسے ٹھیک کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزری تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا اے لڑکی رکو۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بڑے قصے سن رکھے تھے میں نے کہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کے لڑکے اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں نے اس نوجوان کی آواز کو نظر انداز کیا اور آگے چلنے لگی۔ وہ میرے پیچھے آیا۔ ارے بات تو سنو لڑکی، کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے دوپٹے سے چہرہ چھپایا۔ کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہاں قریب میں پانی مل سکتا ہے؟ میری گاڑی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اگر پانی کہیں قریب ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ یہ کہہ کے میں آگے بڑھ گئی۔ کمال ہے، عجیب گاؤں ہے، کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرتا۔ اے لڑکی بات سنو۔ وہ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے برابر میں آیا۔ دیکھو مجھے یہاں کے راستوں کا نہیں پتا، میں بہت بری طرح سے پھنس چکا ہوں، اگر تمہیں پتا ہے تو بتا دو، میں تمہیں بدلے میں پیسے دے دوں گا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، کیوں بار بار میرا پیچھا کر رہے ہو؟ دیکھو مجھے عام سی لڑکی مت سمجھنا۔ میں نے جان بوجھ کے اس پہ روب ڈالتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، سردارنی ہوں میں، اس لیے مجھے گاؤں کی کوئی معمولی سی لڑکی سمجھ کے مجھے تنگ یا پریشان مت کرنا۔ میری بات سن کے اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ کس کی بیوی ہو تم؟ میں نے کہا سردار تابش کی۔ میری بات سن کے وہ سر سے پیر تک مجھے دیکھنے لگا۔ کپڑے تو میں نے نئے ہی پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ حویلی والوں کے شایان شان نہیں تھے۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو تم سردار تابش کو؟ غصے کا بڑا تیز ہے۔ یہ سن کے کہنے لگا اچھا واقعی؟ میں نے کہا اور کیا، اور میں بیوی ہوں اس کی، اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کوئی بھی میلی آنکھ مجھ پہ ڈالی نا تو اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے وہ۔ کہنے لگا اتنا ظالم ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت ظالم ہے، خود سوچ لو، اگر میرا شوہر یہاں آ گیا نا تمہارے دانت اور آنکھیں دونوں پھوڑ کے رکھ دے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا مجھے تو لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ نہ تو میں ظالم ہوں اور نہ ہی بہادر۔
میں تو ایک عام سا شہری ہوں. ایک سردار کی بیوی کو چھیڑنے کا رسک میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں قریب میں پانی کا کوئی ٹیوب ویل یا کنواں ہے تو مجھے بتا دیں، میری پریشانی دور ہو جائے گی. میں نے کہا فی الحال تو مجھے نہیں پتا. یہ کہہ کے میں آگے بڑھ گئی. وہ پھر میرے پیچھے آیا. سردارنی جی خدا کے لیے رک جائے نا، بات تو سنے نا. میں رک گئی. اب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے آپ کے گاؤں میں مہمانوں کی اور مسافروں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہیں، میری تھوڑی سی مدد کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میں تو خود میلے سے آ رہی ہوں، راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا جانا کہاں ہے، ورنہ میں تمہاری مدد ضرور کر دیتی. میری یہ بات سن کے کہنے لگا اچھا تو آپ بھی راستہ بھولی ہوئی ہیں. میں نے کہا تو اور کیا، اس اندھیرے میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ کہاں سے جاؤں تو اپنا گاؤں شروع ہوگا. کہنے لگا اتنی بڑی سردارنی ہو، تمہیں اپنے گاؤں کا راستہ نہیں پتا، اور اپنے میاں کے بغیر کیوں آئی ہو؟ سردار صاحب کو ساتھ لے کے آتی نا. میں نے کہا فارغ نہیں ہے میرا شوہر، گاؤں کے 100 جھمیلے ہیں جو اس بیچارے کے کندھے پہ ہیں. کبھی کسی کی پنچایت نمٹانی ہوتی ہے، کبھی کسی کی. وہ تو مجھے شوق تھا کہ میں میلہ دیکھ لوں. یہ کہہ کے میں پھر سے آگے بڑھ گئی. وہ پھر میرے پیچھے آیا. سردارنی جی بات تو سنے نا، ایک تو آپ کو جانے کی بڑی جلدی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی کنیز، کوئی غلام کیوں نہیں ہے؟ کوئی گاڑی، کوئی ٹھاٹ باٹ. حویلی والوں کی خواتین منہ اٹھا کے اکیلی میلے میں چلی جائیں، یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے. اس کی اس بات پہ اب میں کچھ گھبرائی تھی، لیکن میں فوراً سے سنبھل گئی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے جس کا شیر جوان شوہر ہو نا، اسے کیا ضرورت پڑی اپنے ساتھ ملازم اور کنیزوں کو رکھنے کی؟ گاؤں بھر میں کسی مرد کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی سردار تابش کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. کسی نے مرنا نہیں ہے مجھے چھیڑ کے یا تنگ کر کے. بڑا غصے والا ہے میرا شوہر. کہنے لگا اچھا چلے میں آپ کو آپ کی حویلی تک چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے راستہ پتا ہے. بس وہ گاڑی خراب تھی، ہیٹ اپ ہو گئی تھی، اور پانی کی بوتل رکھنا میں بھول گیا تھا. اب یہ سن کے میں اور بھی زیادہ گھبرا گئی. مجھے وہ نوجوان اچھا خاصا چالاک لگ رہا تھا. شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں سردارنی نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں خود راستہ تلاش کر لوں گی، آپ جائیں جا کے اپنا کام کریں. یہ کہتے ہی میں کھیتوں میں اتر گئی اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے نکل گئی. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے پیچھے نہیں آ رہا تھا. میں نے شکر کا سانس لیا. کچھ ہی دور پیدل چلنے کے بعد مجھے راستہ سمجھ میں آ گیا تھا. میں دوڑتے ہوئے جب گھر پہنچی تو سرمد دروازے پہ ہی تھا اور بہت غصے میں تھا. کہنے لگا وقت دیکھا ہے تم نے؟ رات کا اندھیرا چھا گیا، کہاں گئی تھی تم؟ میں نے کہا راستہ بھول گئی تھی. تائی اماں، تایا ابا سب پریشان تھے. کہاں میں تمہیں ڈھونڈ کے نہیں آیا، میلے تک گیا تھا میں. کافی پریشان لگ رہا تھا وہ. میں چارپائی پہ بیٹھ گئی. کہا تو ہے راستہ بھول گئی تھی. کچھ دیر کے بعد اشرف بھی اندر آ گیا. کہنے لگا بھابھی آپ کب آئی؟ میں ابھی کھیتوں کا راستہ سارا دیکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا مت پوچھو، بھٹک گئی تھی میں. سرمد کہنے لگا جب سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی تو اکیلی واپس کیوں آئی؟ تایا ابا بھی کہنے لگے بیٹا سہیلیوں کے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا. میں نے کہا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ دیر سے آئیں گی، اور سرمد نے کہا تھا کہ روشنی میں واپس آ جانا. میں تو عصر کے بعد ہی نکل گئی تھی، اگر اس طرح سے راستہ نہ بھٹکتی تو جلدی پہنچ جاتی. سرمد کا یوں اپنے لیے فکر مند ہونا، پریشان ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. تائی اماں کہنے لگی اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہو ہی جاتی ہے دیر سویر، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ میں نے کہا ہاں تائی اماں بہت بھوک لگی ہے. میں نے ہاتھ دھوئے. سرمد ماتھے پہ بل ڈالے چارپائی پہ بیٹھا تھا. تائی اماں کہنے لگی جا بیٹا تو بھی ہاتھ منہ دھو لے، جب سے کھیتوں سے واپس آیا ہے پانی تک تو نے نہیں پیا. کہنے لگا اماں مجھے بھوک نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ جانے لگا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اندر کہاں جا رہے ہو؟ بھوک کیوں نہیں ہے؟ تو کھیتوں سے آتے ہی شور مچاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے جلدی سے کھانے کو رکھ دو. کھانا نہیں بھی پکا ہوتا تو پیاز کے ساتھ ہری مرچ کے ساتھ ہی کھا لیتا ہے. آج تیری اس بھوک کو کیا ہوا؟ میری طرف اس نے غصے سے دیکھا. اپنے آپ سے پوچھ لے علیزے، جواب مل جائے گا تجھے. میں نے کہا کسی اور سے کیوں پوچھوں، تو ہی بتا دے. میرے مسکرانے پہ اس کی گھوری اور تیز ہوئی. ہاتھ چھوڑ میرا، بہت غصے میں ہوں میں، پچھلے 2 گھنٹے سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. آج کے بعد تو اپنی کسی سہیلی کے ساتھ میلے میں نہیں جائے گی. میں نے کہا اچھا نہیں جاتی، کھانا تو کھا لے. تو کھانا نہیں کھائے گا تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی. میری بات پہ اس کے ماتھے کے بل کچھ سیدھے ہوئے، پھر نلکے سے اپنے ہاتھ دھونے لگا.
ताई अम्मा तब तक पराठे बना के चारपाई पे ही रख चुकी थी। साथ में अचार भी था, आलू की सब्जी थी। मैं साथ साथ खाना खाती रही, साथ साथ उसे ये बताती रही कि मैंने मेले में क्या क्या किया। हाँ, लेकिन मैंने उस नौजवान का किस्सा उसे नहीं सुनाया, वरना तो वो और भी गुस्से में भड़क जाता। अगले रोज जब मैं सरमत को खेतों में खाना दे के वापस आई तो ताई अम्मा ने मुझे पानी के घड़े पकड़ा दिए। अलीजे पुत्र जा, ये भी भर के ले आ, पीने वाला पानी सारा खत्म हो गया है। मैंने कहा ताई अम्मा पहले बताती ना, नौशीन वहां गई थी तो मैं भी साथ ही चली जाती। ताई अम्मा कहने लगी बस मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, अकेली जाके ले आ, सहेलियों के साथ जाती है तो 2 घंटे वापसी का रास्ता तुझे नहीं मिलता, खुशगपियों में लग जाती है। मैंने एक मटका सर पे रखा, दूसरा कमर की तरफ सहारा दे के पकड़ा और बाहर निकल गई। कुएं के पास पहुंची तो कोई भी लड़की मुझे वहां नजर नहीं आई, सभी जा चुकी थी। मैं कुएं से पानी भरने लगी, तभी वहां पे से उसी नौजवान की गाड़ी गुजरी। मुझे देख के उसने ब्रेक लगाई और गाड़ी को पीछे किया, फिर गाड़ी रोक के मुझे देखने लगा। अपना काला चश्मा उतार के गौर से मुझे देखा। मैं जल्दी से अपना रुख बदल गई। कुछ देर वो अपने चेहरे पे हाथ रख के सोचता रहा, फिर गाड़ी से नीचे उतर आया। उसे देख के मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धक धक करने लगा। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैं अपना रुख पूरा दूसरी तरफ कर चुकी थी। कहने लगा बात सुने। मैंने रुख बदले हुए ही कहा जी क्या काम है। कहने लगा जरा इधर तो देखिएगा। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा आप अपना काम बताएं। तभी वो मेरे सामने आया। उसके पाँव देख के मैं फिर से अपना रुख दूसरी तरफ बदल गई। कहने लगा मोहतरमा, आप शायद इस गांव की सरदारनी है, अगर मैं आपको गलत नहीं समझ रहा तो, क्योंकि मेरा हाफजा बहुत अच्छा है और मेरी नज़र भी बहुत तेज़ है। एक बार किसी को देख लूँ तो पहचानने में गलती नहीं करता। आप वही है ना जो कुछ दिन पहले मेले में आते हुए रास्ता भूल गई थी? मेरी गाड़ी ख़राब थी, कमीना बड़ा ही तेज़ था। मैंने कहा हाँ वही हूँ मैं, आपसे मतलब? कहने लगा नहीं बस ऐसे ही गुजर रहा था, आपको देखा तो गाड़ी को एकदम ब्रेक लग गई। मैंने सोचा कि यार ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, शक्ल तो वही है, आंखें भी वही हैं, लड़की 100% वही है, लेकिन ये कुएं के पास खड़ी होकर पानी भर रही है, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। एक सरदारनी, जिसका सरदार शौहर अपनी सरदारनी को देखने वाले की आंखें निकाल के फेंक दे, ऐसी ताकत रखता हो, वो अपनी बीवी को कुएं में पानी लेने के लिए क्यों भेजेगा? उसकी बात सुन के पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि मैं बहाना क्या करूं। फिर मैंने कहा वो जो मेरा सरदार है ना, वो ऐसा नहीं है, और वैसे भी सरदारनी होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का एहसास ही ना करें। मैं तो ये देखने आई थी कि गरीब खवातीन जब घड़े में पानी डाल के जब अपने घरों में लेके जाती हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है, ताकि सरदार जी को बता सकूं, तो शायद वो कोई बेहतर इंतज़ाम कर सके। जब तक इंसान खुद मुश्किल नहीं उठाएगा तो गरीबों की मुश्किलों का उसे कैसे अंदाज़ा होगा। मुझे ये बहाना कुछ दुरुस्त लगा था, लेकिन वो मेरी बात पे हंसने लगा। सदके जाऊं सरदारनी जी आप पे, यानी कि कुछ भी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सरदार की बीवी नहीं हूँ? बड़े एतमाद से फर्राटे से मैं झूठ बोल रही थी। कहने लगा मेरी ऐसी मजाल, मैं सरदारनी जी की शान में गुस्ताखी करूं? मैंने आपके शौहर के हाथों से मरना थोड़ी है। मैंने एक मटका अपने सर पे रखा, दूसरा अपनी कमर की तरफ रखने लगी तो उसने जल्दी से मटका उठा के मुझे पकड़ाया। अगर आप चाहें तो मैं आपके महल तक आपको छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये मेरे घड़े नहीं है, वो तो एक गरीब खातून थी, बूढ़ी सी, बेचारी से चला नहीं जा रहा था। मैं तो ऐसे ही गाँव में लोगों के मसले मसाइल देखने के लिए निकली थी, तो फिर उस बूढ़ी औरत को देख के ना मुझे तरस आ गया था। मैंने सोचा कि चलो मैं उसके घर तक पहुँचाया आती हूँ। कहने लगा ऐसी हमदर्द खातून जिस गाँव में हो उसका तो वक्त बदल जाए। वैसे आप मेरी अपने शौहर से मुलाकात नहीं करवाएंगी? अरे मैं ऐसे खुशनसीब शख्स को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जिसकी आप शरीके हयात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उस शख्स को यहाँ से कौन सा बहाना बना के भगाऊं। ऐसे करें आप अभी जाएं, सरदार जी तो शहर गए हुए हैं। हाँ, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवा दूंगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा कीजिए। मैंने कहा एक घड़ा मेरे सर पे है, दूसरा मेरी कमर पे है, वादा कैसे करूं? मेरे दोनों हाथ मसरूफ हैं। कहने लगा मैंने तो सुना है सरदारों की जुबान ही उनका वादा होती है, एक बार जो बात कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होता है, और आपने तो परवरिश ऐसे माहौल में पाई है, आप जुबान दे देंगी तो मैं समझ लूँगा कि वादा पक्का कर लिया। मैंने कहा हाँ, समझ लो वादा हो गया।
میں آپ کو سردار جی سے ضرور ملوا دوں گی۔ کہنے لگا ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پلٹ کے اسے غصے سے دیکھا۔ سردار جی کو پسند نہیں ہے کہ میں اپنا نام کسی کو بتاؤں۔ کہنے لگا پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا نام کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا پھر بھی میں کیوں بتاؤں؟ یہ کہہ کے میں اپنے راستے پہ چل پڑی، لیکن وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے مجھے دیکھتا رہا جب تک کہ میں کھیتوں کے راستے سے غائب نہیں ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد تائی اماں کہنے لگی چل علیزے کڑھائی والی چادر پہن حویلی جانا ہے۔ میں نے کہا حویلی کیوں جانا ہے اور میں کیوں جاؤں؟ کہنے لگی بڑی سردارنی کا تمہارے تایا کو فون آیا تھا، کہتی ہے کہ گھر میں بہت بڑی دعوت ہے، اس کا ولایتی بیٹا جو آیا ہوا ہے، حویلی میں بڑے بڑے لوگوں نے آنا ہے، اس لیے گاؤں کی کئی خواتین کو اور کئی لڑکیوں کو بلوایا ہے۔ نوشین بھی جا رہی ہے، سنا ہے کہ بہت سے مہمانوں نے آنا ہے، تو ان کو چائے پانی پیش کر دینا۔ میں خوش ہو گئی، اماں کیا وہاں ہمیں کھانا بھی مل سکتا ہے؟ تائی اماں مسکرانے لگی، ہاں پگلی کھا لینا، مجھے پتا ہے تو بڑی چٹخوری ہے، بلکہ بڑی سردارنی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کھانا ساتھ بھی بھجوائیں گی، 100 دیگیں پکنی ہیں۔ یہ سن کے میرے تو منہ میں پانی آیا، میں بڑی خوش ہوئی۔ تائی اماں کے ساتھ میں حویلی پہنچ گئی، بڑی سردارنی کو سلام کیا۔ میری تائی اماں ان کا ہاتھ چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتی تھیں، لیکن میں نے کبھی ایسے نہیں لگایا تھا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ محبت احترام اپنی جگہ، لیکن ہم کوئی کمی کمین تو نہیں تھے، گرے پڑے تو نہیں تھے کہ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے چومتے آنکھوں کو لگاتے۔ اگر وہ پیسے والے ہیں تو اپنے گھر میں ہیں، ہم بھی اپنی محنت کا کھاتے ہیں۔ شام کو مہمان آنے شروع ہو گئے، میں اپنی منگنی کا جوڑا پہن کے گئی تھی، اوپر سے میں نے کالی چادر لے لی تھی، وہ میں نے اتار دی اور جوڑے کے ساتھ کا میچنگ دوپٹہ سر پہ لے لیا، اسے بال پن سے ٹکا لیا۔ نوشین پرس میں لپسٹک رکھ کے لائی تھی، ہم دونوں نے وہیں پہ لگا لی۔ آنکھوں میں کاجل تو میں ویسے ہی ہر وقت لگائے رکھتی تھی، سرمد کو بہت پسند تھا، کہتا تھا بنا کاجل کے تمہاری آنکھیں ویران لگتی ہیں، اسے ہمیشہ پہن کے رکھا کرو۔ بہرحال ہم لوگوں کا کام باورچی خانے سے شربت پانی کی ٹرے کو اٹھا کے زنان خانے میں جمع شدہ خواتین کو دینا تھا، اور میں، نوشین اور میری باقی سہیلیاں یہی کام کر رہی تھیں۔ البتہ ہماری مائیں دیگوں کا کھانا باہر مردان خانے میں بھجوا رہی تھیں۔ تبھی تائی اماں کو ذرا سا چکر آ گیا تو وہ مجھے پکارنے لگی۔ میں ویسے بھی فٹافٹ سے اپنا کام نمٹا چکی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا تائی اماں؟ کہنے لگی بیٹا مجھے چکر آ رہا ہے، میں رشیدہ کے ساتھ واپس جا رہی ہوں، 2 گھنٹے تک یہ سارا رونق میلہ ختم ہو جائے گا، میں نا سرمد کو بھیج دوں گی، وہ تجھے آ کے لے جائے گا، تو ذرا یہ کھانا مردان خانے میں پہنچا دے، بس دروازے میں ہی کھڑی رہنا، اندر نہ جانا، ملازم تیرے ہاتھ سے کھانا پکڑ کے اندر مردوں کو دیتا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ خالہ رشیدہ کے ساتھ چلی جائیں۔ تائی اماں کے جانے کے بعد میں دیگوں کے پاس کھڑی ہو گئی، وہاں بیٹھی خاتون نے بریانی کی ٹرے بھر کے مجھے پکڑائی۔ جب میں مردان خانے میں گئی تو وہاں کئی ملازم موجود تھے، میں نے اسے بریانی کی ٹرے پکڑا دی، ایسی میں نے 2-3 کھانے کی مختلف چیزیں اندر پکڑائی۔ ابھی میں قورمے کا بھرا ہوا باؤل لے کے جا رہی تھی جب کسی ملازم نے بڑے سردار کے بیٹے کو پکارا، تابش سردار آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس نوجوان کے آنے سے پہلے قورمے کا باؤل ملازم کو پکڑا دوں، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جیسے ہی میں مردان خانے کے قریب آئی، کوئی بڑی تیزی سے باہر آیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے نظریں اٹھا کے اسے نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں سرداروں کی طرف منہ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، اسے جگہ دے دی۔ جائیں سردار سائیں، میں نے با ادب لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرے ہاتھ سے قورمے کا باؤل پکڑ لیا۔ بے ساختہ میری نظر اس پہ اٹھی اور میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ وہی شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ شہر سے آیا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں؟ تب تک وہ ملازم کو قورمے کا باؤل پکڑا چکا تھا اور اسے اشارہ کر کے اندر بھیج دیا۔ کہنے لگا آپ ہی نے تو بلایا تھا کہ آج حویلی میں بہت بڑا فنکشن ہے اور آپ مجھے اپنے میاں سے ملوائیں گی، کب سے تو میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ میں تو بری طرح سے ڈر گئی، میں گھبرا گئی کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے، میں نے تو صرف یوں ہی جھوٹ بول دیا تھا۔ سنسان راستہ تھا، وہ اجنبی شخص تھا، اگر میں یہ نہ کہتی کہ میں سردارنی ہوں تو شاید وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہیں؟ ارے ملوائے نہ، بلکہ اندر ہی بیٹھے ہیں، میں بلاؤں انہیں؟ یہ کہہ کے جیسے ہی وہ اندر کی طرف جانے لگا، بے ساختہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ لیکن جب اس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک اجنبی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا
وہ مسکرانے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا بہت ڈر لگتا ہے آپ کو سردار جی سے؟ وہ تو بڑے اچھے مزاج کے ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی عزت اور غیرت کے معاملے میں ہر مرد کو برا لگتا ہے۔ میں آپ کا تعارف یوں کھلے عام اپنے شوہر سے نہیں کروا سکتی، انہیں برا لگے گا، وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کسی غیر مرد کو کیسے جانتی ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، بس کافی ہے، اب خدا کے لیے یہاں سے جائیں۔ اور میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے شوہر سے ملنے کے لیے آج ہی تشریف لے کے آ جائیں۔ کہنے لگا اصل میں آپ نے نقشہ ہی ان کا کچھ ایسا کھینچا کہ میں بےتاب ہو گیا، بے جان سا ہو گیا، چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کی شریک حیات آپ جیسی بھولی بھالی اور خوبصورت لڑکی ہے، جو اپنی معصوم باتوں سے اور ہوش ربا حسن سے فوراً دل میں قابض ہونے کا ہنر جانتی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کیے تھے۔ تبھی ایک ملازمہ وہاں آئی، کہنے لگی چھوٹے سردار، آپ کو بڑی سردارنی جی بلا رہی ہیں۔ یہ سن کے میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی۔ کہنے لگا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی اور میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے کھسکتی، وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی، میری تو گویا جان نکلی تھی۔ کیا ہوا سردارنی جی، کہاں جا رہی ہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا لیکن میرے حواس اڑنے لگے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میرا رخ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ایک بیوی بھی ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت، اتنی معصوم، جسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کا شوہر سردار تابش دیکھنے میں کیسا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری کلائی اپنی جانب ذرا سی کھینچی۔ میں بے ساختہ اس کے قریب ہوئی تھی، وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھے سے دیکھ لیں مجھے سردارنی جی، کیونکہ مستقبل میں دوسروں کو میری دھمکیاں دینے کا موقع ملے تو آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے سردار صحیح دیکھنے میں کیسے ہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ بولا اور میری جان نکل رہی تھی۔ خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑیں جی، میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں تیزی سے وہاں سے باہر نکلی، میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بھاگنے کے انداز میں حویلی سے باہر نکلی تھی، تبھی سامنے سے آتے ہوئے سرمد کو دیکھ کے میں اس کے پاس آ گئی۔ مجھے یوں بدحواس دیکھ کے سرمد کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، جلدی چلو یہاں سے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دوں۔ نہ میں نے کھانا کھایا، نہ کھانا لے کے آئی، حالانکہ باورچی خانے میں کھڑی ملازمہ کہہ رہی تھی کہ بڑی سردارنی جی نے کہا ہے کھانا لے کے جانا، پر مجھے ہوش ہی کہاں تھا کسی چیز کا۔ گھر آئی تو تائی اماں کہنے لگی علیزے پتر کھانا نہیں لائی، بی بی صاحبہ نے تو کہا تھا کہ کھانا ساتھ دیں گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں تائی اماں، مجھے نا سر میں بہت درد ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی تائی کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ تو پریشان ہو گئی، علیزے کیا ہوا میری بیٹی کو؟ میرا سر سہلانے لگی۔ سرمد بھی قریب آ گیا۔ علیزے کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ میرے سر میں بہت درد ہے، بہت زیادہ۔ مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی سرمد جا وہ لیپ لے کے آ، میں علیزے کے سر پہ لگا کے باندھ دیتی ہوں، ابھی چند منٹوں میں سر درد غائب ہو جائے گا۔ سرمد لیپ لے کے آ گیا۔ اشرف کہنے لگا بھابھی چائے بنا دوں؟ تائی اماں کہنے لگی لو، پوچھنے کی کیا بات ہے، جا بنا کے دے چائے، اور ہاں تھوڑا سا ادرک ڈال دینا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو۔ سرمد کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، جب میں اسے لینے گیا تھا تو یہ بڑی ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، لیکن میں روئے جا رہی تھی۔ تائی اماں نے میرے سر پہ لیپ لگایا، پٹی باندھی، کہنے لگی دیکھ 2 منٹ میں تیرا درد کیسے ختم ہو جائے گا۔ اشرف میرے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ کتنا سکون تھا میری زندگی میں، سب مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن کچھ دیر پہلے میرا سارا سکون غارت ہو کے رہ گیا تھا۔ میرے سر میں درد تھا ہی نہیں تو آرام کیا آتا؟ بات تو کچھ اور تھی، تکلیف تو کوئی اور تھی۔ چائے پینے کے بعد میں سو چکی تھی۔ صبح اٹھی تو رات والی بات کو میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، ناشتہ بنایا، پھر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی نوشین آ گئی۔ چل جلدی کر علیزے، پانی بھرنے جانا ہے۔ تائی اماں کہنے لگی ہاں جا، اور دیکھ سہیلیوں کے ساتھ باغ میں جھولے لینے نہ چلی جانا۔ میں نے کہا نہیں جاتی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پہنچی۔ پتہ نہیں دل کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں نا جس چیز کا خوف سر پہ سوار ہو وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی کے آگے دھواں اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنی باقی سہیلیوں کے پیچھے چھپ گئی، لیکن اس کی گاڑی رکی اور مجھے لگا میرا دل سینے کے اندر تھم گیا ہو۔
اپنے گارڈ سے کہنے لگا تم لوگ یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ پھر کنویں کے پاس آ گیا۔ میں نوشین کے پیچھے ہی تھی، تھوڑا جھک کے کھڑی ہوئی تھی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، لیکن پتہ نہیں چیل کی نظر تھی اس کی۔ کہنے لگا سردارنی جی مجھ سے چھپنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں، سامنے آ کے بات کیجیے۔ یہ سن کے ساری سہیلیاں مجھے دیکھنے لگی، نوشین بھی پیچھے ہٹ گئی اور وہ مسکراتا ہوا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، اب کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میں نے کہا دیکھیں مجھ سے تمیز سے بات کریں، آپ یہ جان چکے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے جھوٹ نے میرے اندر کون کون سی ہلچل مچا دی ہے۔ خیر میں آپ سے آپ کا نام پوچھنے آیا ہوں، نام کیا ہے آپ کا، کہاں رہتی ہیں؟ میں نے کہا میں کیوں بتاؤں، آپ کو کیا لینا دینا اس بات سے؟ کہنے لگا لو بھائی سارا لینا دینا ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی سردارنی کو آفیشیل طور پہ اپنا لوں۔ میں نے اماں سائن سے تو بات بھی کر لی ہے، کچھ ناراض ہیں لیکن میں منا لوں گا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ نوشین حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور باقی سہیلیاں بھی۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کے بھی وہ ہنسنے لگا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، جب وہ یہ جانتا تھا تو ہنس کیوں رہا تھا؟ کہنے لگا غائبانہ طور پہ تمہیں میری بیوی بننے کا شوق ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس طرح میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ نکاح تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میرا نکاح اپنے کزن سے ہو چکا ہے، میں سرمد کی بیوی ہوں۔ میری بات پہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے جلدی سے پانی کا ایک گھڑا سر پہ رکھا، دوسرا اپنی کمر کی طرف ٹہوکا دیا، ہٹیے یہاں سے اور آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ مجھے لگا کہ وہ ہٹ جائے گا، لیکن میری توقع کے خلاف وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بڑے گرجدار لہجے میں کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ کسی اور کے نکاح میں ہو؟ اس کا گرجدار لہجہ سن کے اس کے گارڈ اپنی بندوقیں تان کے وہاں پہنچ گئے۔ جی سردار سائیں۔ نوشین اور میری باقی سہیلیاں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئیں۔ اندر سے جان تو میری بھی نکل گئی تھی، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ تم لوگ جاؤ، جا کے گاڑی میں بیٹھو، میں جب تک نہ بلاؤں میرے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے گارڈز واپس چلے گئے، پھر لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا، اور میں گھبرا گئی۔ نوشین کہاں جا رہی ہے تو؟ میں جانے لگی تو وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑو۔ میری آواز یوں نکلی کہ ابھی میں رو دوں گی۔ میں کوئی افلاطونی قسم کی لڑکی نہیں تھی، عام سی لڑکی تھی جیسے گاؤں کی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بھرم مارنا یہ غلط بات ہوتی ہے، لیکن میں اتنی بہادر نہیں تھی۔ اس نے میری کمر پہ رکھا ہوا گھڑا پکڑا اور زمین پہ بڑی زور سے مار کے توڑ دیا۔ تم نے مجھے مذاق سمجھا تھا؟ کیا سوچ کے میرے ساتھ تم نے ایسا مذاق کیا جب تم کسی اور کی تھی؟ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ دوسرا گھڑا میں نے کنویں کے پاس رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے کوئی قہر تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں ڈر گئی تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ یہ کہوں گی تو کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ایک ایک قدم میری طرف بڑھا رہا تھا اور میں 3 قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ بہت مشکل ہے لڑکی، اب تو بہت مشکل ہے۔ صرف نکاح ہوا ہے نا تمہارا، رخصتی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میرا شوہر تمہیں چھوڑے گا نہیں اور میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ کہنے لگا تابش نے آج تک کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا، 1 ہفتے کے اندر اندر میں تمہیں اپنی حویلی لے کے جاؤں گا، وہ بھی تم سے نکاح کر کے۔ دیکھتا ہوں تمہارا شوہر میرا کیا بگاڑ لے گا۔ میں نے کہا میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں کبھی اپنے سرمد کو نہیں چھوڑوں گی، میری بھی بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے گھر آ گئی۔ میری تائی اماں ایک گھڑا دیکھ کے کہنے لگی دوسرا کہاں ہے؟ میں نے کہا ٹوٹ گیا مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر میں ڈر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ساری بات سرمد کو بتا دوں۔ شام کو جب وہ کھیتوں سے واپس آیا تو اسے کھانا دینے کے بعد میں نے کہا ذرا چھت پہ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا خیریت تو ہے، جو بات کرنی ہے یہیں کر لو، آج تک تم نے کبھی بھی مجھ سے اپنی بات کرنے کے لیے نہ اکیلے کمرے میں بلایا ہے نہ چھت پہ، کیا بات ہے؟ اور یہ سچ تھا، ہم دونوں آپس میں یوں ہی رہتے تھے جیسے بچپن سے رہتے آ رہے تھے، کبھی اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے کہا مجھے تم سے جو بات کرنی ہے وہ اکیلے میں کرنی ہے۔ وہ شوق ہونے لگا، کیا میرے بغیر اب تمہارا گزارا نہیں ہے؟ بتا دو، ایک ہی گھر کی تو بات ہے، اماں سے کہہ دیتا ہوں، سالوں کی رخصتی مہینوں میں ہو جائے گی۔
میں نے کہا سرمد تمہارا مذاق ختم ہو گیا تو خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر لے گئی۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کے وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا علیزے؟ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کا میں منہ توڑ دوں یا میں لڑ لوں اس کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی سرمد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے، کہنے لگا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، بس آج کے بعد تم باہر نہیں جاؤ گی۔ میں اشرف سے کہوں گا پانی بھر کے وہ لایا کرے گا، اماں سے بھی کہہ دوں گا کہ ہماری رخصتی 1 مہینے کے اندر کرتا ہے۔ اصل میں انہیں اس چیز کا شوق تھا کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو، اسی لیے پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن اب میں زیادہ دیر نہیں لگا سکتا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اماں اور ابا سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، میں خود سنبھال لوں گا۔ سرمد سے بات کر کے مجھے لگا کہ شاید وہ سارے مسئلے حل کر لے گا۔ میں نے باہر جانا چھوڑ دیا، لیکن صرف 6-7 دن ہی گزرے تھے جب میرے تایا ابا گھر پہ آئے۔ بہت گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے اشرف کا نمبردار کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں تو گھر آ گیا ہوں، لیکن سرمد گیا ہے صلح کروانے کے لیے۔ کتنی بار اس لڑکے کو کہا ہے کہ منہ زوری مت کیا کر، پر باز ہی نہیں آتا۔ تائی اماں کہنے لگی سرمد کا مزاج ٹھنڈا ہے، معاملہ سنبھال لے گا۔ سرمد کے ابا تم پریشان نہ ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چند سرمد کے دوست گھر پہ آئے۔ دروازہ ہمارا کھلا ہی رہتا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو میں نے دوپٹہ سر پہ لیا، لیکن وہ بہت بدحواس تھے۔ کہنے لگے چچا غضب ہو گیا، سرمد نے نمبردار کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ سن کے میرے تایا کے تو ہوش اڑے تھے اور میرا دل سینے میں ہی تھم گیا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تایا ابا ان لڑکوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں اور تائی اماں بے حد پریشان تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن خواتین ہمارے گھر آ کے کہنے لگیں کہ نمبردار کے بیٹے کی تدفین ہو رہی ہے۔ یہ سن کے تو ہم دونوں کی جان نکلی۔ ہم تو تب سے نمبردار کے بیٹے کے بچ جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ پھر سننے میں آیا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے، اب دیکھو کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری تائی اماں تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی میرا بیٹا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ میں خود پریشان ہو گئی تھی، بلکہ رو رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد تایا ابا مرے قدموں سے اندر آئے اور آ کے چارپائی پہ ڈھہ گئے۔ تائی اماں کہنے لگی کیا فیصلہ سنایا جرگے نے؟ تایا ابا کہنے لگے پنچایت کہہ رہی ہے کہ خون کا بدلہ خون یا پھر خون بہا میں اپنی لڑکی ہمیں نمبردار کے ساتھ بیانی پڑے گی۔ تائی اماں کہنے لگی میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تایا ابا کہنے لگے بس پھر اپنے بیٹے کے لیے بھی موت کی خبر کا انتظار کر۔ تائی اماں رونے لگی۔ میں نے کہا نہیں تایا ابا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ تایا ابا کہنے لگے جو راستہ ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور وہ راستہ مجھے سرمد نے کہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو نہیں مانے گی۔ میں نے کہا سرمد نے کیا کہا ہے؟ تایا ابا کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس لیے علیزے سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس کے خون بہا میں ونی بن کے جائے گی۔ یہ سن کے میرا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی میں نے آج تک کبھی تجھے تیری ماں کا تانا نہیں دیا، ہمیشہ تجھے سینے سے لگا کے رکھا، اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے تجھے۔ تو اگر احسان سمجھ لے تو خدا کے لیے اس احسان کو اتار دے، میرے بیٹے کی زندگی بخشوا دے علیزے۔ نمبردار کی عمر 70 سال تھی، جس کے خون بہا میں مجھے دینے کے بارے میں میرے تایا اور تائی اماں سوچ رہے تھے۔ میں بے آسرا تھی، اگر یہ قربانی نہ دیتی تو کہاں جاتی؟ میرا کون سا گھر تھا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ پھر جن لوگوں نے ابھی تک میرا ساتھ دیا تھا، مجھے بے آسرا لاوارث نہیں چھوڑا تھا، آج ان لوگوں کے احسان چکانے کا وقت آیا تھا، تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ اور پھر میں سرمد کو مرتا ہوا تو میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ چلیں تایا ابا میں تیار ہوں۔ تایا ابا جب مجھے اپنے ساتھ لے کے جرگے میں پہنچے تو وہاں سردار تابش بھی کرسی پہ براجمان تھا۔ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالے اپنا رخ دوسری طرف کر گیا۔ میرے تایا ابا کہنے لگے سرمد کے خون بہا میں اپنی بھتیجی نمبردار کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کے تابش نے بڑی صورت سے مجھے دیکھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ نمبردار کہنے لگا سرمد طلاق دے اپنی بیوی کو ابھی کے ابھی۔ اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ پہلے تو میرے سامنے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دینا، میں نے محبت کی بہت بڑی قیمت تجھ سے مانگ لی۔ میں بھی رونے لگی۔ پھر سرمد نے کہا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس نے یہ جملہ دہرایا اور مجھے لگا کہ مجھے جیتے جی کسی نے موت کی سزا سنا دی۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ نمبردار کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کے نہیں جاؤں گا، یہ بنا نکاح کے ونی بن کے جائے گی، میرے شادی شدہ بیٹے بھی اسے استعمال کریں گے اور میں بھی۔
یہ سننا تھا کہ تابش نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بڑے غصے سے اس نے نمبردار کو دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایک سردار ہونے کے ناطے میں تمہارے بیٹے کے خون بہا کی رقم ادا کر دیتا ہوں، جتنی تم کہو، پر یہ ونی بن کے میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ سن کے میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ تابش کہنے لگا میں سردار ہوں، میں سرپنچ ہوں، میرے فیصلے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نمبردار تم بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے سردار کے فیصلے پہ؟ نمبردار کہنے لگا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں 70 لاکھ میں خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کو سردار تابش کو دینے کو تیار ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جرگے میں میرا سودا طے ہو جائے گا۔ تابش نے اسی وقت جیب سے چیک بک نکالی، چیک کاٹ کے نمبردار کو دیا۔ تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ تابش کہنے لگا نکاح خواں کو بلاؤ۔ میں رونے لگی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میں عدت میں ہوں۔ وہ بڑے غصے سے بولا بنا رخصتی کے کوئی عدت نہیں ہوتی، نکاح ابھی ہوگا اور جرگے کے سامنے ہوگا۔ میں نے سرمد کو دیکھا جو شرمندہ شرمندہ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے نہیں کرنا اس شخص کے ساتھ نکاح، لیکن وہ بھی جا چکا تھا۔ تایا ابا بھی چلے گئے۔ میرا نکاح ہوا اور سردار تابش نے میری کلائی کو بہت زور سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، لیکن وہ مجھے اپنی جیپ کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ پھر جو بات اس نے کہی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا، 1 ہفتے میں تمہیں اپنی حویلی میں لے جاؤں گا، اور وہ بھی بیوی بنا کے، اور وہ تمہارا وہ شوہر جس پہ تم اتنا اکڑ رہی تھی وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اتنا بڑا اور گھٹیا کھیل رچایا؟ کہنے لگا نہیں، یہ کھیل قسمت نے رچایا ہے، میں نے تو تمہیں بچایا ہے۔ تمہارا وہ شوہر جس پہ تمہیں بڑا مان تھا، اپنی زندگی کے عوض تمہارا سودا کرنے کے لیے اس نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ میں نے کہا خبردار جو تم نے سرمد کے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی۔ تم نے میرے شوہر کو جان بوجھ کے پھنسایا ہے، اپنے مقصد کے لیے نمبردار کے بیٹے کو مروا دیا اور اسے پیسے دے دیے تاکہ صرف اس لیے کہ مجھے طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے نکاح کر لو۔ کہنے لگا زبان کو لگام دو، ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری ہر قسم کی باتیں اور بدتمیزیاں برداشت کروں۔ اس کی جیپ حویلی کے باہر کھڑی تھی، اس نے ہارن پہ ہارن بجایا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اس نے اپنی جیپ پورچ میں جا کے کھڑی کر دی۔ پھر مجھے کہنے لگا نیچے اترو۔ میں نے کہا میں نہیں اتروں گی، میں مر جاؤں گی سردار تابش، لیکن میں تمہاری غلامی نہیں کروں گی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے جیپ سے باہر نکالا اور زبردستی حویلی کے اندر لے گیا، جہاں بڑی سردارنی لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی اپنی ملازمین کو کام بتا رہی تھی۔ سردار تابش کو اور اس کے ہاتھ میں میری کلائی کو دیکھ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ تابش، یہ ہاجرہ کی بیٹی تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ کہنے لگا میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کے بڑی سردارنی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہاری شادی کسی کمی کمین سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اونچی ذات پات کو دیکھ کے سرداروں کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ کہنے لگا امی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ پھر ایک ملازمہ سے کہنے لگا اسے میرے کمرے میں لے کے جاؤ، لیکن بڑی سردارنی کہنے لگی خبردار، یہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اے لڑکی، شرم نہیں آئی تجھے؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے بیٹے کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ میں نے اپنی کلائی تابش کے ہاتھ سے چھڑوائی اور بڑی سردارنی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑنے لگی۔ ان سے کہیے یہ مجھے چھوڑ دیں، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، لیکن یہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میرے شوہر پہ قتل کا الزام لے کے مجھے طلاق دلوا کے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ دھاڑ کے بولا اپنی زبان کو لگام دو، مجھے ہوس پوری کرنی ہوتی تو میں کب کی کر چکا ہوتا۔ میرے کردار پہ تم نے کوئی بھی گھٹیا الزام لگانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ بڑی سردارنی نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ تابش کے منہ پہ مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی زندگی تم نے صرف اس لیے برباد کر دی کہ وہ تمہیں پسند تھی؟ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی تابش؟ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے غصہ برداشت کیے ایک طرف کھڑا تھا، اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں بولا۔ انہوں نے تابش کا گریبان پکڑا، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے؟ پھر ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں ایک ملازمہ کے ساتھ کھڑی ہو کے رونے لگی۔ بڑی سردارنی کو بہت غصہ آیا تھا، پھر اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی اور تم شادی وہیں کرو گے جہاں میں نے رشتے کا سوچ رکھا ہے۔ سردارنی کی بات سن کے تابش کہنے لگا امی میں ایک ہی بیوی کو رکھنے کا قائل ہوں اور شادی میں کر چکا ہوں،
آپ مجھے 2 تھپڑ ماریں یا 10 تھپڑ ماریں، یہ لڑکی میری بیوی بن کے یہاں رہے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ سردارنی جی، خدا کے لیے اس سے کہیے یہ مجھے چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے۔ بڑی سردارنی کہنے لگی، طلاق تو دی ہی نہیں جاتی ہماری برادری میں، تم اس کے نام پہ بیٹھی رہو گی۔ ہاں لیکن میں اسے اتنی اجازت نہیں دوں گی کہ تمہیں یہاں بیوی کی حیثیت سے رکھے۔ تابش میں تمہاری شادی اپنی برادری میں ضرور کروں گی، اور یہ لڑکی یہ صرف ایک ملازمہ بن کے اس گھر میں رہے گی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، جاؤ لڑکی کوارٹر میں جا کے رہو۔ لیکن تابش آگے بڑھا اور میری کلائی پکڑ لی۔ امی، یہ میری بیوی ہے، یہ ملازمین کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بڑی سردارنی کہنے لگی، اس کا مطلب میں یہی سمجھوں کہ تم نے حوث کی خاطر اس کے ساتھ کھیل رچایا ہے۔ کہنے لگا، آپ کو جو سوچنا ہے آپ سوچ لیں، پر میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، میں اپنی صفائیاں پیش نہیں کروں گا۔ آپ چاہیں تو ہمارے ولیمے کی حویلی میں چھوٹی سی تقریب رکھ لیں، ورنہ صبح میں اعلان کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، سردارنی جی مجھے بچائیں۔ لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ تماشا مت بناؤ، میرے فیصلے کے آگے میری ماں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کے وہ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ میری تو جان ہتھیلی پہ آئی، میں کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولو،